بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کو حسد اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ سامعین، دیکھنا یہ ہے کہ انسان حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچائے اور اپنی اصلاح کیسے کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسد اس کے اپنے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، اس کے دین اور دنیا کے لیے اور اس کی آخرت کے لیے۔ اور جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ حسد نقصان دہ چیز ہے تو پھر وہ انشاءاللہ اس سے بچنے کے لیے شعوری طور پر کوشش بھی کرے گا۔ اس شعوری کوشش میں سب سے پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ انسان کو جذب حسد کو رشک میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ایسے ہے کہ جس شخص کی نعمت پر آپ کڑ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ تمنا کرنے کی بجائے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ نعمت تو مجھے بھی عطا کر۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے وسیع اور لامحدود ہیں اور وہ آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کے بجائے حسد میں مبتلا ہو کر اور دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنے کی بجائے انسان کو اپنے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ انسان کو اس انعام و اکرام کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے جو حسد ترک کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص دور سے آتے ہوئے دکھائی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جنتی ہے۔ وہ شخص بھی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران میں ایک صحابی کو خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ مجلس برخاست ہوئی اور وہ صحابی اس شخص کے پاس گئے اور گزارش کی کہ وہ ان کے پاس 2-3 دن کے لیے قیام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے گھر چلے گئے اور ان کی روزمرہ زندگی کے معمولات کا مشاہدہ کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں اور انہیں ان کی عبادت میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ 3 روز کے بعد انہوں نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میرا عمل تو دیکھ لیا ہے، بس یہی کچھ ہے۔ البتہ میں 2 چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میں کسی سے کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، اور کسی کی بھلائی اور نعمت پر جو اللہ نے کسی کو دے رکھی ہو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ اور رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو میرا دل ہر کسی کے لیے بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو اس پر مہمان صحابی نے کہا، یقیناً یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، اور شہرت، عزت، رزق اور دیگر نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے وہ کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کے تمام انسان اور جنات سب مل کر اگر کسی شخص کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر کسی شخص کو تمام انسان اور جنات مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب جنات کو چھوڑیے، انسانوں کو لے لیجیے۔ ان میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر، بادشاہ اور دیگر بااثر شخصیات شامل ہیں۔ یہ سب مل کر بھی آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو ان کی کوششیں بیکار ثابت ہوں گی، اور یہی وہ روحانی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ حسد جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو اس گناہ سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صاف دل اور پرسکون رہے۔ جس شخص سے حسد ہو اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ حاسد کو یہ سوچنا چاہیے کہ حسد کا نقصان دنیا اور آخرت میں حسد کرنے والے ہی کو ہوگا۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حسد کرنے والے کو چاہیے کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے،
تو اس سے پھر دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ سامعین، حسد ہر شخص میں ہوتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ اس لیے جس سے حسد ہو رہا ہو اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اس شخص کی نعمت میں ترقی کی دعا کی جائے۔ ایسا کرنے سے حسد کرنے والے کے دل کو سکون ملے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا مانگتا ہے، سامنے تو لوگ بہت اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، تو حدیث میں غائبانہ کیوں آیا ہے کہ اس میں صحیح معنوں میں اخلاص موجود ہوتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی کے لیے غائبانہ دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا میں لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تجھے بھی وہی کچھ دے جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور فرشتہ کون متعین کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو سوچئے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حسد کرنے والے انسان کی صحت پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حسد ایک ایسی ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہے جو حسد کرنے والے کے جسم میں مختلف تکالیف پیدا کر کے اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کے اندر غصہ، احساس کمتری، ڈپریشن، چڑچڑاپن اور اسی قسم کی دیگر کئی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ حسد کیوں ہو رہا ہے۔ اصل میں حسد کے پیچھے ایک ہی سوچ ہوتی ہے اور وہ ہے انسان کی اپنی نااہلیت۔ جب انسان کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، اس میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا انسان کی اپنی ذہنی سطح، اخلاقی اور معاشی سطح یا روحانی سطح سے بڑھ کر کوئی آدمی نظر آتا ہے اور آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام حسد ہے۔ اب آپ کی سوچ اگر مثبت ہے تو کسی کو بہتر دیکھ کر آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا نام رشک ہے۔ آپ اپنے سے بہتر اور کامیاب شخص کو دیکھ کر اس سے جیلس نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ آپ کو بھی ویسا ہی مقام حاصل ہو۔ آپ چاہیں گے کہ میں بھی کوشش اور محنت کر کے ایسا مقام حاصل کروں، جبکہ حسد کی صورت میں آپ سوچیں گے یہ مقام اور عزت اور یہ شہرت اسے کیوں حاصل ہوئی۔ سامعین، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ اپنی محنت اور کوشش کے بعد آپ کو جو کچھ بھی حاصل ہو، آپ کی جو بھی حیثیت ہو، اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور مزید بہتری کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو پسند کیا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو حسد جیسی موذی بیماری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت پر راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ 3 کام کر لے وہ قیامت کے روز عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ ان میں سے ایک، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات دے کر حسد نہ کرے، دوسرے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، اور تیسرے کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ حسد شخص کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے، اس لیے حاسد شخص کی نظر سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک نصیحت، حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔